جیسے آج ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. بعد میں نام مجبوراً لینا پڑا ہمیں، بائی چوائس نہیں لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو سب نہیں. لوگوں نے ہر کسی چیز کو اسلام کہنا شروع کر دیا. کوئی آتا قبروں پہ جاتا وہ بھی اسلام کہتا اس کو، کوئی آتا یا حی یا قیوم، ناچنے کے گانے کے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، وہ بھی اسلام پر ہیں کہتے. تو ہمیں اپنے آپ کو پھر بعد میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑا کہ نہیں رک جاؤ، وہ یہ بازار میں جتنے سارے اسلام کے نام پر بک رہے ہیں نا سب ڈپلیکیٹ ہیں، اوریجنل یہاں ہے. تب ہمیں بتانا پڑا یہ سلفیت کیوں آئی، کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. سلف مطلب ہمارے پریڈیسیسرز، 3 جنریشنز، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم یہ تین، ان تینوں پر ہم جمے ہوئے ہیں. دوسرے دعویٰ کریں، آ کر کے دکھائیں دعویٰ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی غلطی سے بھی ساری دنیا کے قرآنوں کو لے کر کے جمع کر کے آگ لگا کے جلا دیں، 2 دن دیجیے بس. 5 چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر کے بچے آئیں گے 8-8 10-10 سال کے، 2 دن کے اندر قرآن پھر سے پرنٹ ہو کے آ جائے گا. کیوں؟ سینوں میں محفوظ ہے. وہ بیٹھیں گے، ایک غلطی کرے گا تو دوسرا بچہ بتائے گا نہیں یہاں پہ یہ آیت ایسی ہے وہ آیت، 5 مل کر کے فیصلہ کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے، غیر بالغ نابالغ بچے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور امت کی پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ عز و جل کا بے شمار احسان ہم تمام پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بھی بنایا، توحید بھی سکھلائی. اس طرح کے دروس میں جہاں ہمارے اپنے ساتھی درس میں حاضر ہونے کی بجائے باہر اپنی دنیاوی مصروفیات میں یا کسی مجبوری کے چلتے یہاں نہیں آ پائے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے چن کر ہمیں یہاں وقت نکال کر بیٹھنے کی، دین کی باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. میں اس پر تفصیلی گفتگو اگر کروں آپ کے سامنے تو 15-20 منٹ اسی میں نکل جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک حدیث آتی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ عز و جل کے اس طرح کے گھروں میں، مساجد میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور جہاں دین اور اسلام کی بات ہوتی رہتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دین کی تلقین کرتے ہیں، سکھلاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر 4 بڑی فضل کی باتیں کہی گئی ہیں. میں نے کہا نا میں اس پر اگر تفصیل میں بات شروع کروں تو بہت لمبا وقت جائے گا، تو کسی اور دن انشاءاللہ تعالی مختصر بتائیں گے کہ وہ، یا پھر آپ کے علماء، مقامی علماء، یا پھر آپ میں سے کچھ پہلے سے اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ یہاں اس طرح بیٹھنے والوں پر بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ عز و جل نے خاص رحمتیں کی ہوتی ہیں. لوگ رحمت کی تلاش میں اور سکون کی تلاش میں، دل کو سکون نہیں ہے، دماغ کو سکون نہیں، اس کی تلاش میں لوگ باہر گھومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، یا پھر الگ الگ طریقے سے علاج کرنے کی یا الگ الگ طریقے سے سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سکون پانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ مل کر کے. حالانکہ بیوی کے ساتھ سکون ملتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ قرآن خود کہتا ہے اس بات کو، مگر جس قسم کے سکینہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس طرح کی مجالس میں ہوتا ہے.
تو اللہ عز و جل کے ہم پر بے شمار احسانات، ان میں سے ایک احسان یہ کہ ہمیں اللہ عز و جل نے چنا کہ ہم یہاں آئیں، بیٹھیں، دین کی بات کریں۔ اس کے بعد مجھے جو موضوع دیا گیا ہے یا جس موضوع کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ اصل میں ہے دین اسلام ہی کیوں، جبکہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور بھی ادیان ہیں، اور بھی دین ہیں، اور بھی ریلیجنز ہیں۔ خطبے میں جب پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے ہلکے سے پیرائے میں بات رکھی تھی کہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ورنہ ہم آج کی تاریخ میں یہ جو اغیار ہیں، غیر مسلمین ہیں، اگر ہم ان میں سے ایک ہوتے تو بہت کم، واللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہوئے اسلام پر آتے ہیں، اور آتے بھی تو میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ واپس چلے جاتے لوگ۔ کئی لوگوں کو تکلیفیں بہت ہوئی ہیں اور ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے اسلام چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ اسلام پر آج کی ڈیٹ میں بھی، چاہے آپ کی جو بھی عمریں ہوں، آپ کی عمر جو بھی ہو، اتنی دیر تک اسلام پر باقی رکھا بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیونکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک آدمی صبح کرے گا تو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اگر سچ مچ ہم باقی ہیں، یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ اسلام پر باقی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جن کو موقع ہی نہیں ہے سوچنے کا، وقت نہیں ہے سوچنے کا، بس ہیں مسلمان ہیں ہم، ارے میرے ماں باپ مسلمان تھے، میں ایسا کیسے اسلام چھوڑ سکتا ہوں، یہ ضد کی بنا پر بھی ہم لوگ اسلام پر باقی ہیں۔ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ عز و جل کا کہ دین اسلام اللہ عز و جل نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے، ورنہ ہم آس پاس جس طریقے سے اور ادیان ہیں، اور خاص طور سے کچھ ایسے دین ہیں جو اپنے دین میں لوگ ان کے اپنے دین میں لوگوں کو لانے کے لیے پیسے کا دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو، پیسہ دے کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیں، بنے رہیں، آپ کو ماہانہ اتنا پیسہ ملتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ دین میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہمارے اپنے دین کو، لوگوں کو ہمارے اپنے دین کی طرف بلانے کا کوئی ایک ذریعہ ہے، حالانکہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہاں پہ آتا ہے کہ دین کی تعلیف کے لیے، تاکہ لوگوں کا جو دین پر، اسلام پر نہیں ہے، وہ اسلام میں آئیں، ان کو دل ان کا نرم ہو اسلام کو لے کر کے، اس حساب سے آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ ان میں بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو چھوڑ کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا سکتے ہیں، تو واللہ وہ ہمارا اپنا اخلاق، ہمارا اپنا کانڈکٹ، ہمارا اپنا بیہیویئر، ہم کیسے مسلمان کی طرح لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے بھلے ہی آپ عاقب ہوں، واجد ہوں، حامد ہوں، یا کوئی اور ہوں آپ، مگر جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ساری دنیا، آپ کے آس پاس کی دنیا، آپ کو، خاص طور سے اگر آپ کے داڑھی ہے، اگر آپ کو لوگ مسلمان ہے کر کے جانتے ہیں، تو وہ آپ کو مسلمان کے لینسز سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اوپر سے نیچے تک جیسے وہ مائکروسکوپکلی دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ہر مرتبہ شروع سے لے کر کے آخر آپ کے اپنے نام سے نہیں دیکھتے، یہ ایک مسلمان ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے یہ کیسا کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب سارے کیمرز، جیسے یہ جب سارے کیمرز ہم پر لگے ہیں، غیروں کے، غیر مسلمین کے، کہ ہر کوئی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہ کیسا اٹھتا ہے، اس کا کھانا پینا کیا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، تو ہمارے لیے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ اگر کیمرہ سامنے نہ ہو تو انسان ایل فیل کچھ بھی، مگر جب کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہو تو انسان سترک ہو جاتا ہے، تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ بعد میں آگے جا کر کے انٹرنیٹ پہ جائے گا، تو میں ہو سکتی ہے، لوگ تھو کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے انسان تھوڑا سا محتاط ہو کر کے سوچ سمجھ کے قدم بڑھاتا ہے، کچھ بھی غلط بیانی سے ڈرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، الٹا سیدھا کچھ نہیں بولتا۔ تو ایسے ہی سارے غیروں کی نظریں ہم مسلمانوں پر ہیں، سارے غیر، یہ مسلمان ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہے۔ ہم جب نمازیں یہاں اندر پڑھتے ہیں نا، گھروں میں ہو یا مسجدوں میں ہو، ہمارے لمبے لمبے سجدے ہوں، لمبی لمبی دعائیں، رونا اللہ کے آگے، گڑ گڑانا، یا پھر تہجد کی نماز میں اٹھ کر گھنٹوں ایک رکعت میں، جو اگر حافظ ہے تو ہے، حافظ نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو قرآن لے کر کے ایک ہی رکعت میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر واپس آ کے سورہ آل عمران پڑھی. یہ ایسا ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں ان میں سے، ہماری ان عبادات میں سے کوئی چیز غیر مسلم نہیں دیکھتے. ہم اندر آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر، ہماری اپنی مسجدوں کے اندر ہم بہت بڑے نمازی، گھروں کے اندر بہت بڑے متقی، گھر والے عزت دیتے ہیں، نماز کو آ جائے تو مسجد والے آ کر کے آگے آپ سے بڑھ کر کے ملتے ہیں. یہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے آخرت کے لیے ہے. لوگوں کو اسلام کی طرف اگر ہم میگنیٹ کی طرح بن کر کے بلانا چاہتے ہیں تو ہمارا اپنا اخلاق وہ اگر سدھاریں ہم تو لوگ خود بخود دیکھیں نا. آپ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے تعلق سے، ان کے اخلاق کے تعلق سے کتنے سارے واقعات. آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال تک کی سیرت اٹھا کر کے پڑھیں، کتنے زبردست ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو انگلی اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھی لفظ ایل فیل کہہ سکے. ہر کوئی صادق ہے، امین ہے، ایسا ہے، اتنا اچھا انسان آج تک نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ نہیں سنا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ابو بکر کے تعلق سے دیکھیں، پھر جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیں، ابو بکر کے تعلق سے بھی ابن الدغنہ نے خود بتائیں وہ باتیں، وہ بخاری میں روایت ہے اس کی، میں تفصیل میں کہاں جاؤں. تو لب لباب باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا ہے. اب ہم اپنے اخلاق کو کب اچھا بنائیں گے؟ میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس وقت اچھا بنانے کی کوشش کریں گے جب ہمیں اندر سے، دل کی گہرائیوں سے یقین ہو کہ میں جس دین پر ہوں وہ دین حق ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، اللہ کا فضل ہے، جو کچھ ماں باپ نے کہا ہے وہ تو صحیح لگتا ہے، اس وجہ سے ہم دین پر رہتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک کنوکشن ہوتا ہے، اندر سے آتا ہے وہ کنوکشن. وہ کنوکشن جس دن کسی بندے کے اندر آ جائے نا، وہ پھر کچھ بھی تیاگنے کو تیار ہوتا ہے، کچھ بھی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے. اسلام نہیں چھوڑتا. اس کی سینکڑوں مثالیں صحابہ نے دی ہیں. کیا 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 صحابہ کے ساتھ کفار مکہ نے، اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں ان کا، آپ چاہے پھر بلال کو دیکھ لیں، آپ چاہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، یا اس طرح اور دیگر ہزاروں مثالیں ملیں گی آپ کو. وہ مثالیں دیکھ لیں کیوں انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، آپ کچھ بھی کر لو، احد احد احد. ایک ماں نے کہا اپنے صحابی بچے سے، جب تک تم دین نہیں چھوڑو گے، محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے، تب تک میں وہاں سڑک پہ دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، مر جاؤں گی میں. کوئی بھی بندہ، امی ضد مت کرو، آ جاؤ، میں سمجھاتا ہوں کہ دین کیا ہے. ماں نہیں مان رہی، تھوڑا سا کنسیڈ کر لے گا بندہ، امی ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتا ہوں، میں کل سے نمازیں بند کر دوں گا. یہ ہوتا ہے. آپ بولتی ہیں نا اتنا دین پر میں جانتا ہوں مثالیں ایسی. ایک صاحب تھے، سلفیت پر آئے، ان کو پھر ان کے رشتہ داروں نے ڈرایا دھمکایا، تو پھر واپس سلفیت سے دور ہو گئے. وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ناراض ہوتے ہو ماموں، میرے ماموں جان، تو ٹھیک ہے، آپ اگر، وہ ماموں نے ڈرایا پھر ان کو، جوتے پڑیں گے تم ایسے کرتے ہو. تو ہم جو ہے کنسیڈ کرتے ہیں. مگر وہ صحابی، کیا انہوں نے کنسیڈ کیا؟ انہوں نے کہا، بدلے میں کیا کہا انہوں نے؟ امی جان، آپ کی بس ایک جان ہے اور وہ آپ میرے لیے قربان کرنا چاہتی ہو کہ میں دین سے پھر جاؤں. واللہ اگر آپ کے جسم کے اندر 100 ایسی جانیں ہوتی اور وہ ایک 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 جان کر کے آپ میرے اوپر قربان کرتے کہ بھیا بیٹا میرے پاس 100 جانیں ہیں، اس میں سے پہلی جان میں آج قربان کرتی ہوں اگر تو مسلمان نہیں ہوتا، پھر میں اگلی جان قربان کروں گی، مسلمان نہیں ہوگا، پھر اگلی جان، آپ 100 کی 100 جانیں اس طرح قربان کر دینا، تب بھی میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے اندر وہ کنوکشن تھا. آج ہمارے اندر وہ کنوکشن اگر آ جائے، واللہ ہم بھی، ہاں حالانکہ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی دھول کے برابر، مثل احد ذہبا کے الفاظ آتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، ایک مد یا آدھا مد بھی انہوں نے جو اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہے، اگر ہم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو آدھا مد جو انہوں نے اناج دیا یا کھجور دیے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھیک ہے برابر نہیں پہنچ سکتے تو نہیں پہنچ سکتے، جانے دو. طاؤس بن کیسان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوتے، لمبی نماز پڑھتے،
ایک ایک رکعت اتنی لمبی. پھر وہ نماز کے بعد بیٹھنے جب تشہد ہو جاتا سلام پھیر لیتے, دوسری دگانے کے لیے جب اٹھ کے کھڑا ہونا ہوتا طاقت نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ سے کہتے اور اپنے پیروں کو ایسے مارتے. ہم کرتے ہیں نا ایسے, پیر میں سخت درد ہو تو تھوڑا سا مار کے تھوڑا سا دبا کے, وہ بولتے ہیں اپنے پیروں کو. ہم اتنی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ جو معیت ملی انہیں, وہ اتنا آگے. سب سے بیسٹ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں؟ سب سے بیسٹ صحابہ کے بعد نا تابعین, ان کے بعد نا اتباع تابعین آتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہیں, یہ یہاں سے بعد کی جنریشن سے ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں صحابہ کو جو موقع وہ ملا ہے, جو منصب ملا ہے, جو عزت ملی ہے, جو مقام ملا ہے, وہ ان کا اتنی آسانی سے ہم جانے نہیں دیں گے. ہم بھی محنت کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. تو اے میرے پیر, تجھے صبر کرنا ہوگا, مجھے اٹھ کر کے اور نماز پڑھنی ہوگی. وہ کنوکشن جس دن آ جائے, یہ کیفیت ہوتی ہے. تو ہمیں بس سمجھنا ہے, میں نے بتایا نا, وہ کیفیت, وہ کنوکشن کب آئے گا؟ جب ہم دین کو سمجھیں گے, تب وہ ہمارے اندر کیفیت جاگے گی. اور وہ ایک بار جاگتی ہے تو پھر بجھ بھی جا سکتی ہے. چھوٹا سا دیا چراغ یہاں رکھیں آپ کو اس کو گارڈ کرنا پڑتا ہے چار طرف سے, وہ تب چل کر کے وہ دیا جلتا رہتا ہے. ورنہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں, ہوا سے ہی بجھ جائے گا. وہ زور کے آپ ہی چھینک مار لیں, بجھ جائے گا وہ. تو اس حساب سے اس کو گارڈ کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی ہمارے اپنے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے وہ چھوٹا سا دیا پیدا کر رکھا ہے. اللہ نور السماوات والارض, سورہ نور کی آیت ہے, بڑی پیاری آیت. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وہ میں بتاؤں اس کا لب لباب, نچوڑ بتاؤں اس کا. یہ جو ہمارے اندر سینے میں جس چراغ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہمارے اپنے سینے میں دل کے اندر وہ چراغ ہے, وہ چراغ فطرت, دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بندہ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ غالباً امام نسائی کی روایت آتی ہے, اس میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا انسان ہے, اللہ نے جیسے انسان کو بنایا ہے, اور جیسا انسان بنے رہنا چاہتا ہے, فزیکل نہیں, اس کی تھاٹس, وہ جیسے سوچتا ہے, وہ جیسے کام کرتا ہے, اس کا جیسا بیہیویئر ہوتا ہے, برتاؤ ہوتا ہے, وہ اس کے بالکل فٹ بیٹھنے کے لیے سب سے مناسب اگر کوئی دین ہے تو اسلام. آپ کے پاس ایک بوٹل ہے وہاں پہ, اس بوٹل میں لا کے آپ 1000 اور ڈھکن چھوٹے بڑے جیسے تیسے لا کے بند کرنے کی کوشش کریں, نہیں بند ہوگا. وہ اس بوٹل کا ڈھکن ہے, اسی سے بند ہوگا, یا اسی طرح کا. تو جیسے کسی بوٹل کو بند کرنے کے لیے وہی ڈھکن کام آتا ہے, یا اسی پرکار کا ڈھکن کام آتا ہے, ورنہ پھر ٹائٹ نہیں بیٹھے گا وہ, یا تو بالکل ڈھیلا ہو جائے گا یا پھر اندر اتر جائے گا وہ بوٹل کے ڈھکن. تو ویسے ہی جیسے ہم ہیں, یہ ہمارا بوٹل ہے, اور دین اسلام وہ ڈھکن دوسرے معنوں میں, وہ بالکل ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. فٹس لائک اے گلو بولتے ہیں انگریزی میں اس کو. گلوز ہوتے ہیں نا, جب ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, گلوز, اس میں جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ گلو میرے ہی لیے بنا ہے. وہ نکالیں آپ, سامنے والے کو دیں, وہ پہنے گا, اس کو لگے گا میرے لیے بنا ہے. تو اسلام ویسا ہے, آپ کے اپنے نیچر سے اتنا میل کھاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بندہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, کہ اس کے ماں باپ, چونکہ ان ماں باپ کی گود میں ہے وہ بچہ, اگر وہ یہودی ہے تو وہ یہودی بنتا ہے, وہ نصرانی ہے تو نصرانی بنتا ہے, یہ مجوسی ہے تو مجوسی بنتا ہے, مسلمان ہے تو مسلمان بنا رہے, یہ میرا مقصد ہے. مسلمان ہے, مسلمان بنتا ہے, گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کئی ایسے, اب غور سے دیکھیں اس کو, غور کر کے دیکھیں بات کو, کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو خود اس بات کو مانیں گے کہ جتنا دین میں فالو کرتا ہوں, میں, آپ اپنے حساب سے سوچیں, ہاں, جتنا دین میں فالو کرتا ہوں, یقیناً میرے والد صاحب میرے سے زیادہ دین فالو کرتے تھے, ان کے والد صاحب ان سے زیادہ دین فالو کرتے تھے, ان کے والد صاحب ان کے اوپر. تو جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے نسلاً,
آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ دین کے بارے میں مضبوطی سے دین کو پکڑنے والے تھے، تو ہماری گرپ ڈھیلی 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 ہوتی جا رہی ہے. وہ گرپ ڈھیلی اس کی وجہ ہے اخلاق ہمارے، یا دین کی کنوکشن نہیں ہے، دین کی سمجھ اتنی نہیں ہے، دین کا علم اتنا نہیں ہے، وہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم نے اپنے آپ کو، یا یوں کہیں آپ میں سے کئیوں کو دیکھتا ہوں کہ شادی شدہ ہیں، باپ بن گئے ہیں، کئیوں کو دیکھتا ہوں یہاں پہ باپ بن گئے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ. آپ دیکھیں جیسے اللہ عز و جل نے آپ کو فطرت اسلام پر بچہ پیدا کر کے دیا تھا، کیا میں نے اور آپ نے اس بچے کو فطرت اسلام پر باقی رکھا یا موڑا، دور کیا؟ نہیں بیٹا. ہم کتنی مثالیں ایسی ہم جانتے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں کتنے ایسے. ہو سکتا ہے ہم خود بھی وہ ہوں، بچے کو فجر کی نماز کو نہیں اٹھاتے، مگر برابر جب اس کو اسکول جانا ہوتا ہے اٹھا دیتے ہیں. اگر کسی دن کوئی فنکشن ایسا ہو کہ اس کو 5 بجے اٹھنا پڑے، بیٹا تمہارا آج جلدی فنکشن ہے، آج 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، جلدی جانا پڑے گا، برابر اٹھائیں گے. روز فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. تو اللہ عز و جل نے ہمیں وہ جو دین پر پیدا کیا تھا، کس نے بگاڑا اس کو؟ ہم عام طور پر صرف یہ حدیث ایسے دیکھتے ہیں، حدیث یہ ہے، اس کی گہرائی میں جانا، اس کو سمجھنا، علماء نے اس پر کیا کہا ہے وہ نہیں دیکھتے. ہم بس اتنا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو مجوسی یا تو یہودی یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں. یہ 3 مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم اپنے بچے کو اگر مسلمان تو رہے گا، جتنا مسلمان اسے ہونا چاہیے، یا کم از کم یہ مان کر چلے کہ میں جتنے دین پر ہوں میرا بچہ مجھ سے زیادہ دین سیکھے. کتنے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی کوشش کرنے والے، اور ہوتے بھی ہیں. میں پرسوں ہی ایک فیملی سے بات کر رہا تھا، ان کے 4 یا 5 کچھ بچے ہیں. ان کی اپنی خواہش کیا ہے؟ دیکھیں، میں 5 میں سے 1 بچے کو دین کے لیے فارغ کرنا چاہتا ہوں، باقی 4 نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے نا ان کو دین سے دور کیا. پھر یہ 5 میں سے 1 بڑا عالم بن جائے گا، اور وہ 4 نرے اسلام سے دور عام آدمیوں کی طرح زندگی گزاریں گے. یہ کنوکشن کی کمی سے ہوتا ہے یہ سب. تو میں پوری بات کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو اسلام میں آج کمی، ہمارے ایمان میں آج کمی جو پائی جاتی ہے، ہمارے ایمانی جذبات، ہمارا علم، یہ اس لیے کم ہے کہ ہمیں اس پر کنوکشن، یقین، اتقان جسے بولتے ہیں، یقین. سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کی آخری آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ یقین نہیں ہے. اللہ غفور ہے، اللہ معاف کریں گے. یہ اس مغالطے میں آ گئے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا معاف کرنے پر اللہ عز و جل قادر ہیں، اتنے ہی سزا دینے پر بھی قادر ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خود اللہ عز و جل کہتے ہیں سورۃ الحجر میں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اسی آیت کے ترنت بعد یہ آیت آتی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. ہاں یہ بھی بتا دینا، امیڈیٹلی اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، ہاں یہ بھی بتا دینا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب اگر آ جائے تو بہت دردناک عذاب دے سکتا ہوں. تو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ ہم دین اسلام ہی کو کیوں اپنا صحیح دین مانتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ ہمیں دین اسلام ہی پر رہنا چاہیے، دین اسلام ہی پر انتقال ہو ہمارا، تاکہ پھر ہمارا آخرت کا سودا گھاٹے کا نہ ہو. کیوں؟ جبکہ ہمارے سامنے کرسچیانٹی بھی ہے، جوڈائزم بھی ہے، اور ویسے اور بہت سارے دوسرے ازمز ہوں گے، بہت سارے دوسرے ادیان ہوں گے، مگر 3 بڑے بڑے آسمانی اگر ریلیجنز کی بات کریں تو یہ 3 ہیں بس، جوڈائزم، کرسچیانٹی، اسلام. ان تینوں میں سے صرف اسلام ہی کیوں؟ باقی کا تو حساب ہی نہیں. میں نام کہاں لوں یہاں پر؟ بدھزم ہو گیا، جینزم ہو گیا، یہ ازم ہو گیا، وہ ازم، آپ سمجھ جائیں. میں سارے جتنے بھی ہیں سب بیکار کی باتیں ہیں، سب بیکار کی باتیں. آسمان سے اگر کوئی مذہب آیا ہے، آسمان سے اگر کوئی دین آیا ہے تو وہ قابل احترام ہے،
اس کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، پرکھیں گے، پھر اس کو صحیح ہے تو لیں گے، غلط ہے تو چھوڑ دیں گے. تو لے دے کر ہمارے پاس 3 ادیان بچتے ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام. تو اس میں سے صرف اسلام ہی کیوں یہودیت نہیں، کیوں نصرانیت نہیں، بات اس پر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اور باتیں آئیں گی، آپ جتنا وقت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی دور تک باتیں جائیں گی. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو اگر انتظام کھانے کا یہاں ہو جائے تمام لوگوں کا تو بہت بڑی بات، ورنہ ہمارے اپنے گھروں میں ہماری اپنی گھر والیاں، امیاں انتظار کر رہی ہوں گی کھانے کا، تو ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شریعت یا پھر دین اسلام ہی کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام، جہاں دوسرے دین بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں بار بار کہوں گا آپ کو کہ میرا آج کی بات کا صرف میں ریوالو کروں گا، اپنی بات کو گھماؤں گا یہودیت، نصرانیت اور اسلام پر. باقی سارے دین ان کو آپ اس کی وہ بھی نہ کرنا، پرواہ بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتے دین وہ، کیونکہ لوگوں نے بنا لیے ہیں. لوگوں کا بنایا ہوا دین تھوڑے ہی دین ہوتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے بھلے ہی لاکھوں فالوورز آ جائیں اس کے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں، 3 آسمانی ادیان ہیں، اس میں سے صرف دین اسلام ہی کیوں؟ تینوں ادیان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مگر تینوں اس دینوں میں یہودیت، نصرانیت اور اسلام، ان تینوں کا اگر مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں آپ، تینوں میں صرف ایک ہی ایسا دین ہے جو آج تک اپنی اس کیفیت پر، اپنی اس کنڈیشن پر باقی ہے جو 1400 سال پہلے بنی تھی. اس کنڈیشن پر آج تک، بلکہ روز اول سے، میں انشاءاللہ آگے بتانے کی کوشش کروں گا کہ روز اول سے وہ اسی پر باقی ہے. فی الحال اتنا مان کر چلے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب قرآن مکمل ہوا، تب سے لے کر کے آج تک، یہ ایسے ہی زبانی دعویٰ کرنا کوئی بھی کر لے گا. اس کو اگر آپ اس کا لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھو، اس کو آپ لا کے پرکھ کے دیکھو کہ ٹھیک ہے بول تو رہے ہو، کہاں تک صحیح ہے تمہارا دعویٰ، دیکھتے ہیں چلو. اس کو پھر آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ کھول کر کے دیکھیں، ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. مثال کے طور پر خود سورۃ المائدہ میں اللہ عز و جل کہتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، اللہ عز و جل نے تورات کے بارے میں کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہ سنیں، بما استحفظوا. یہاں نکتہ، باریک نکتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے تھے، 2، تیسرا تو اسلام ہے نا، 2 یہودیت اور نصرانیت، وہ بھی اسلام تھے، بعد میں یہودیت کر کے نام آ گیا اس کا. بعد میں جیسے آج ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. بعد میں نام مجبوراً لینا پڑا ہمیں، بائی چوائس نہیں لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو نہیں. لوگوں نے ہر کسی چیز کو اسلام کہنا شروع کر دیا. کوئی آتا قبروں پہ جاتا وہ بھی اسلام کہتا اس کو، کوئی آتا ناچنے کے گانے کے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، وہ بھی اسلام پر ہیں کہتے. تو ہمیں اپنے آپ کو پھر بعد میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑا کہ نہیں رک جاؤ، وہ یہ بازار میں جتنے سارے اسلام کے نام پر بک رہے ہیں نا، سب ڈپلیکیٹ ہیں، اوریجنل یہاں ہے. تب ہمیں بتانا پڑا یہ سلفیت کیوں آئی، کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. سلف مطلب ہمارے پریڈیسیسرز، 3 جنریشنز، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، یہ تین، ان تینوں پر ہم جمے ہوئے ہیں. دوسرے دعویٰ کریں، آ کر کے دکھائیں دعویٰ کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے سلفیت کر کے نکالا، نام لینا پڑا ہمیں، ویسے ہی وہ یہودیت بعد میں آیا ہے نام، اور وہ بھی غلط ہے. میں بات کر رہا تھا کہ یہودیت کیوں غلط ہے. اللہ عز و جل نے خود کہا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. ان سے جا کے آج بھی پوچھیں آپ، وکانوا علیہ شہداء کو لے کر کے جا کر کے ان سے آج بھی پوچھیں. جب تورات نازل کر کے دی گئی تو تورات کو حفاظت سے رکھنے کا ذمہ انہی یہودیوں کو دیا گیا کہ بھائی آپ اس تورات کو ہی حفاظت کرو گے. اللہ نے ذمہ نہیں لیا، کہا آپ لوگ حفاظت کرو. کیسے کرتے ہو؟ لکھ کر کرتے ہو، حفاظ بناتے ہو آپ تورات کے، یا پڑھاتے ہو، روز روز دروس دیتے ہو، کیا وہ تمہارا حساب تمہیں ہوگا، حفاظت تمہیں کرنی ہے. انجیل کے بارے میں بھی یہی ہے. صرف قرآن کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے، قرآن سے مطلب صرف قرآن ہے، قرآن اور حدیث. اس کے بارے میں نبی اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم ذمہ لیتے ہیں.
ہم اس کو آج نہیں، قیامت کی صبح تک بھی ہم گارڈ کر کے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے بہت ساری انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آئیں گی جس سے انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ دین اسلام ہی سچ مچ کامن سینسیکل دین ہے، باقی سب فطور دماغ کا، سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل نے دوسرے ادیان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی، بلکہ ان کے اپنے فالوورز پر چھوڑ دیا، کہا کہ آپ اس کی حفاظت کرو. اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے دین میں لوگوں نے اپنے تحریف کی. سورۃ البقرہ میں جگہ جگہ، پھر سورۃ النساء میں جگہ جگہ، پھر سورۃ المائدہ میں جگہ جگہ الفاظ آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کلموں کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. یہ کلمہ پسند نہیں آیا، یہ حکم پسند نہیں آیا، یہ لفظ پسند نہیں آیا، نکال دیا، دوسرا ڈال دیا وہاں پہ. یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل دیتے تھے وہ قرآن کو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آئی ہوپ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. ایک زمانے میں نا، ہمارے اسلاف ہی کے دور میں، ایک صاحب نے ایک بڑے کیا بولتے ہیں خطاط، کیلیگرافر، جو کیلیگرافی کرتے ہیں نا، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیات وغیرہ لکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں نہیں ہے وہ سب، توغرے وغیرہ لگاتے ہیں نا جس میں خوبصورتی سے قرآن کی آیات کو لکھا جاتا ہے، بہت پیار، دیکھنے میں بڑا کشیدہ لگتا ہے. وہ تاج محل پر بھی بنے ہوئے ہیں اس طرح کے. تو ویسے ایک بندے نے، جس کو وہ اسکل آتی تھی، ویسے ایک بندے نے کیا کیا، تورات، انجیل اور قرآن تینوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا. تینوں، بہت وقت لگا اس کو. اس نے لکھ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کون سا دین صحیح ہے، ٹیسٹ کرتا ہوں. تو وہ نکلا، وہ جو تورات کے بڑے بڑے رابائز ہوتے ہیں، ربانی جنہیں کہتے ہیں، والربانیون والاحبار، ان کے پاس گیا. ان کے پاس لے جا کے وہ جو تورات لکھی تھی اس نے بھیٹ کی، گفٹ دیا. یہ لو، میں نے بہت محنت سے، میں ایک بہت بڑا مشہور کیلیگرافر ہوں، خطاطی میری بہت اچھی ہے، لوگ میری خطاطی کی واہ واہی کرتے ہیں، تو میں نے جو ہے آپ کے لیے کر کے، آپ کے مطلب آپ کے اپنے مذہب کے لیے کر کے خطاطی کی ہے، یہ لے رکھیں آپ اس کو. تو ان صاحب نے کھولا، دیکھا، پڑھا، ارے یار بہت اچھے، بہت بہت شکریہ آپ کا، رکھ کے چلے جاؤ. اسی حساب سے وہ کرسچنس کے پاس بھی گیا، ان کی اپنی کتاب وہ ہیبرو میں تھی، اس کو بھی لکھا، عبرانی، ہاں اس کو بھی لکھا تھا اس نے، وہ لے جا کر کے ان کے سامنے پیش کی. انہوں نے بھی بہت اچھی بات، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ کر کے لے کے رکھ لیا. اب مسلمانوں کے پاس آیا. کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. یہ یہاں جب گیا ہے تو میں نے کہا رابائز کے پاس گیا ہے، بڑے بڑے ان کے جو علماء ہیں، ان کے احبار کہتے ہیں ان کو، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، ان کے پاس جا کے تورات تھمائی ہے. انجیل لے جا کر کے ان کے بڑے بڑے پادری جو ہوتے ہیں، پوپس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے گود میں ڈال کر کے رکھی. دیکھو لو، پڑھو، بہت اچھی کتاب میں نے لکھی ہے، ہو بہو ویسے ہی میں نے کیا ہے. وہ لے کر کے، ارے بہت اچھا رکھ لیا. یہ اب لے کر کے کسی عام کتب خانے پہ گیا کہ حافظ، عالم، مولانا نہیں، عام کسی کتب خانے میں جہاں عام طور پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جا کے، بھائی اصل میں یہ مجھے کتاب آپ لوگوں کو تھمانی تھی، میں نے قرآن جو ہے آپ کا ہی قرآن ہے، آپ کا ہی نسخہ لیا ہے، میں نے اپنے حساب سے لکھا ہے. اس نے تینوں میں ایک کام کیا تھا، ان تینوں کتابوں میں ایک کام کیا تھا. اس نے اپنے حساب سے تینوں میں ہیر پھیر کیا تھا. تورات میں ہیر پھیر کیا، انجیل میں ہیر پھیر کیا، قرآن کی آیت یہاں کے وہاں، وہاں کے جان بوجھ کر. وہ نکلا تھا کس لیے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون سا دین صحیح ہے، دیکھتے ہیں کر کے. تو ان لوگوں نے، اخبار نے خوش ہو کر کے رکھ لی، پوپ وغیرہ، پادریوں وغیرہ نے بھی خوش ہو کر کے رکھ لی. جب یہ مسلمانوں کے پاس پہنچا ہے، ایک عام آدمی کے پاس پہنچا ہے، کوئی حافظ رہا ہوگا بندہ، یا کوئی کتب خانے سے تعلق رکھنے والا، پبلیکیشن ہاؤس ہوتے ہیں نا وہاں، ان کے پاس جا کر کے دی. اس بندے نے دیکھا، 2-4 ورق ادھر سے بیچ میں سے الٹے، کہا کیا غلط کام کر کے لائے ہو، کہاں کیا آئے تھے، کہاں لے کر کے آئے، چلے جاؤ واپس دے کے بھیج دی کتاب اس کو. یہ واقعہ درج ہے، میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں بتا رہا ہوں، نہیں، سٹوری نہیں ہے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، یہ واقعہ درج ہے. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے آپ کو. تو جب اس نے یہ لے جا کر کے دی کسی مسلمان کو، اس نے کہا یار یہ سورۃ البقرہ کی آیت اٹھا کر کے تم نے مائدہ میں ڈالی ہے، مائدہ کی آیت اٹھا کر کے نور میں ڈالی ہے، نور کی پتہ نہیں مومن، یہ کیا کر رکھا ہے تم نے، قرآن کا مذاق بنا دیا، لے جاؤ یہاں سے، یہ قرآن نہیں ہو سکتا، ایسا کرتے ہو. تب اس کی سمجھ میں آیا نہیں، سچ میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ عز و جل نے جو کہا ہے نا کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ رہا ثبوت اس کا. ٹھیک، تو ایک ہوا وہ. دوسرا، اب محفوظ ہے جب ہم بولتے ہیں، پریزروڈ ہے، گارڈڈ ہے جب ہم بولتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ بھی تو دعویٰ کر سکتے ہیں
کہ ہمارا بھی بائبل گارڈڈ ہے. وہ لوگ بھی تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری تورات بھی پروٹیکٹڈ ہے, پریزروڈ ہے, ہم نے بھی کچھ نہیں کیا, آپ دیکھو آ کر کے. اور کوشش کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوگا اور بات ہے, مگر کوششیں چلتی رہتی ہیں ان کی, بیٹھ کے ہاں ادھر سے لے کے آؤ, وہاں سے ویٹیکن سے ایک لے کے آؤ, پھر ادھر سے انگلینڈ سے ایک لے کے آؤ, دیکھیں گے ہم لوگ بھی کمپیریزن کریں, دیکھو صحیح ہے بلکہ بتا, کوشش کرتے رہتے ہیں جبکہ غلط ہے. وہ دو چار ان کی 500 اس طرح کے الگ الگ والیومز ہیں, ایڈیشنز ہیں, بلکہ 500 الگ الگ ایڈیشنز ہیں ان کے. پہلا ایڈیشن, دوسرا ایڈیشن, تیسرا, ہر نیکسٹ ایڈیشن میں پریویس ایڈیشن سے کہیں نہ کہیں کچھ نکال لیا گیا. یہ ایڈیشن تھا, اس میں ایک دو چیزیں نکال لی. مثال کے طور پر 10 باتوں پر عمل کرنا تھا, دیکھا کہ یار 10 باتیں لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بھاری پڑ رہی ہیں, 10 نے ایک کام کرتے ہیں, 9 کو رکھ لیتے ہیں, 10ویں کو ہٹا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایڈیشن آیا, ایک اور نکال لیا, اس کے بعد ایک ایڈیشن, یہ کام کیا ہے لوگوں نے. جبکہ قرآن کے تعلق سے فی الصدور, فی السطور و فی العمل, 3 الگ الگ طریقوں سے اللہ عز و جل نے قرآن کو بلکہ دین اسلام کو گارڈ کیا ہے, حفاظت کی ہے اس کی. کیسے؟ فی الصدور, 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں, سارے کا سارا قرآن. اگر کوئی غلطی سے بھی ساری دنیا کے قرآنوں کو لے کر کے جمع کر کے آگ لگا کے جلا دیں, 2 دن دیجیے بس. 5 چھوٹے چھوٹے بچے, اس عمر کے بچے آئیں گے 8 10 سال کے, 2 دن کے اندر قرآن پھر سے پرنٹ ہو کے آ جائے گا. کیوں؟ سینوں میں محفوظ ہے. وہ بیٹھیں گے, ایک غلطی کرے گا تو دوسرا بچہ بتائے گا نہیں یہاں پہ یہ آیت ایسی ہے, وہ آیت, 5 مل کر کے فیصلہ کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے, غیر بالغ نابالغ بچے, یہ ایسے حفاظت ہوئی ہے. فی السطور, میں نے کہا فی الصدور, سینوں میں حفاظت ہوئی, اسی حساب سے لکھ کر کے حفاظت کی گئی ہے. آج ہم بھلے ہی یہاں ہندوستان میں قرآن کا حفظ لکھ کر کے نہیں کرتے, مگر آج بھی کئی ایسے افریقہ میں ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, کئی ایسے جو قرآن کو لکھ کر کے یاد کرتے ہیں. پرانا طریقہ, قرآن کو آپ لکھو, بار بار لکھو, ایک آیت 10 بار 20 بار لکھو, یاد ہو جائے گی آپ کو, پھر کبھی نہیں بھولو گے آپ. وہ تختیوں پر, سلیٹس پر لکھ لکھ کے یاد کرتے ہیں. آج بھی یوٹیوب پہ دیکھیں آپ کہ کیسے قرآن کو پریزرو کیا گیا, یا پھر کیسے قرآن کو آج بھی افریقہ وغیرہ میں لکھ کر کے یاد کرتے ہیں. یوٹیوب وغیرہ پہ, گوگل پہ جا کر کے دیکھیں, ملے گا آپ کو یہ. تو ایک تو سینوں کے ذریعے سے حفاظت ہوئی ہے, دوسرے سطروں میں لکھ کر کے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے, تیسرے عمل کے ذریعے سے 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں, کیا کرتے ہیں ہم اس میں؟ ہر رکعت میں قرآن کہیں نہ کہیں پڑھا جا رہا ہے. فرض نمازوں میں شروع کی 2 رکعتوں میں تو پڑھا ہی جا رہا ہے. خاص طور سے جو جہری نمازیں ان میں تو علانیہ طور پر پڑھا جاتا ہے, اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سے لقمہ مل جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے اس دین کی حفاظت, اس سے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہاں میں جس کشتی میں سوار ہوں وہ صحیح منزل پہ لے جا رہی ہے مجھے کر کے. ورنہ پھر آپ جا رہے ہو وہاں, نہیں میں تو جا تو رہا ہوں مگر مجھے نہیں پتا یہ گاڑی وہاں جاتی کہ نہیں, بس سب لوگ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا. گاڑی کا نام اسلام ہے, اب وہ لے جا کر کے اللہ کے پاس چھوڑے گی, آخرت اس کی منزل ہوگی, صحیح ہے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, بس ایسے ہی آ گئے ہیں, سب سوار ہو رہے تھے, دھکے کھاتے کھاتے اندر پہنچ گئے. نہیں, پورے یقین کے ساتھ, پورے کنوکشن کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ آئے نا اس پر. تو یہ ہوا. اور اس کے علاوہ عمل کی بات میں نے صرف یہاں تک بتائی نمازوں کی. اس کے علاوہ ایک زبردست حدیث آتی ہے جو سلفیت اہل حدیثوں کے لیے ان کے تعلق سے آتی ہے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی اس دنیا میں رہے گی, کب تک؟ قیامت کی صبح تک, جو ہمیشہ حق کی پابندی کرتے رہیں گے, حق پر ڈٹے رہیں گے, جمے رہیں گے, چاہے ان کو کوئی بھی کچھ بھی کرے. وہ سامنے والوں کی گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈریں گے, سامنے والے کی دھمکیاں ان پر اثر نہیں کریں گی, وہ حق پر ڈٹے رہیں گے, جمے رہیں گے. اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے, میں سلفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی حفاظت طرح طرح سے ہو رہی ہے. لکھ کر کے, سینوں میں قرآن کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے, دعوت, ایک دوسرے کو اسلام کی طرف بلانا کرنا, اسلام کی تلقین کرنا. اگر اسلام پر آ چکے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ذریعے, یہ تمام ذریعے سے حفاظت قرآن کی, دین کی ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات آتی ہے, بلکہ قرآن میں ہے, ہم سب اس بات کے مانتے ہیں. دیکھیں, جس کسی نبی کو بھی اللہ عز و جل نے دنیا میں بھیجا, اس کو 2 چیزیں
اس کے لیے تھی، ایک تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا وہ نبی، لمیٹڈ ٹائم، دوسرا لمیٹڈ جیوگرافی کے لیے، زمین کا ایک خطہ، زمین کا ایک ٹکڑا، آپ کو نبی وہاں کے لیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو صرف ثمود کی طرف بنا کر بھیجا گیا نبی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم، ایک قوم کا نام، جیسے ہم میں قوم ہیں ویسے عاد ایک قوم ہوا کرتی تھی، ان کی طرف ایک نبی آیا، اور وہ جو نبی عاد کے لیے آیا تھا وہ باقی کے لیے نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ آپ غور سے دیکھیں تو دو چیزیں میں نے بتائیں، ایک تو خاص ایک جیوگرافک لوکیشن کے لیے، بھائی آپ جو ہے صرف یہاں کے لیے، دوسری زمین میں دوسری بھی جگہیں ہیں، آپ کا اوسر نہیں، آپ یہاں کے لوگوں کو سنبھالو بس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں اپنی وہ کھوئی ہوئی آخری بھیڑوں کو ان کو لینے آیا ہوں، ان کو واپس دین کی راہ پہ لگانے آیا ہوں، اس طرح کے الفاظ۔ تو ہر نبی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کسی وقت بھی بھیجا گیا، دو چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ بھائی آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہو، لمیٹڈ جگہ کے لیے ہو بس۔ صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے جن پر سے یہ دونوں چیزیں اٹھا لی گئی، کہا نہیں آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی نہیں ہو، لمیٹڈ جگہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس جميعا، سب کے لیے، اور صرف انسان نہیں، انسان اور جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آپ آگے جا کر دیکھیں سورۃ الاحقاف پہ بھی آیات آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ساری انسانیت کے لیے، جتنے بھی لوگ، آپ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے یا جہاں تک آج ورلڈ میپ ہے، سب جگہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب النبیین کہتے ہیں نا، سیل، مہر، آخری رسول، ان کے بعد اب کوئی رسول آنے والا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اب کوئی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ قادیانی وادیانی جو بھی ہیں سب ڈھکوس لے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار، جس دین پر میں ہوں کامن سینس ہے اس میں، سمجھ میں، اور کامن سینس پہ اگر میں آؤں سچ مچ، واللہ میں اپنی بڑھائی نہیں کر رہا، پلیز ایسا نہ سوچیں، کامن سینس پہ آؤں تو آپ کو میں 1 گھنٹے تک کامن سینس کی بات کر سکتا ہوں، کامن سینس سے بار بار ثابت کرتا رہوں گا کہ یہ دین سچا دین ہے، یہی دین آج کی ڈیٹ میں بھی، قیامت کی صبح تک بھی سب سے زیادہ کمپیٹیبل یہی دین ہے۔ آپ خود یہاں سے اٹھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر کے اٹھو گے، میں وہ نہیں کر رہا ابھی، میں بتا رہا ہوں کہ اتنے ہیں اس دین کے اندر ثبوت۔ انفارچونیٹلی ہم مسلمان پتہ نہیں کیوں دین سے اتنے دور ہیں، دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہمیں۔ وہ کئی دفعہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، یوٹیوب نہیں، واٹس ایپ نا، ایک یوٹیوب ایک بیماری ہے، واٹس ایپ ایک بیماری ہے۔ واٹس ایپ پہ کئی سارے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آتے رہتے ہیں نا، وائرل ہو کر کے، اس میں سے ایک کچھ دنوں پہلے ایک آیا تھا، پاکستان کا تھا غالباً، سبحان اللہ، وہ نام بھی لینا مشکل ہوتا ہے آج کل، تو کیا بولا کر کے بولتے ہیں لوگ بیکار میں۔ تو وہ بندہ جا کر کے پوچھتا ہے، آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ آپ بتاؤ ہمارے ان نبی کا نام کیا ہے؟ آپ بتاؤ اسماعیل علیہ السلام کے باپ کا کچھ نہیں پتا۔ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یہ کون تھے؟ یعقوب کا نام سنا ہے کیا ایک نبی تھے؟ شاید کسی صحابی کا نام لے رہے ہو۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اچھا صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں جانتے ہم۔ اور کتنے کورے ہوں گے، پورا سب مٹ چکا ہے، کچھ نہیں رہا ہمارے، نہ سینوں میں رہا، نہ دماغ میں رہا، نہ ہم نے کہیں پڑھائی کی ہے۔ اکا دکا، جیسے آپ لوگ یہاں آئے ہیں شوق سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، نہیں کچھ تو سیکھنے کو ملے گا۔ ویسے کتنے لوگ ہیں بتائیں جو شوق سے دین سیکھ، یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جو شوق سے، نہیں مجھے دین سیکھنا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میری، پوری زندگی کہتے ہیں کہ وہ غفلت کی گزاری، انہوں نے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پوری زندگی خوب پیسہ تھا ان کے پاس، خوب بزنسز کیے، گاؤں گاؤں پھر کر اپنا بزنس پھیلایا، دنیا کا پیسہ آیا، پھر وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر لڑکتے لڑکتے پتہ نہیں کیسے کسی بزنس ہی کے چکر میں چھوٹی سی جگہ پہ آئے، وہاں پہلی دفعہ انہوں نے دین کی اچھی اچھی باتیں سنی، وہ سارا کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں اس سے لگ جاؤں گا، یہ دین ہے، باقی ساری زندگی میں نے جہالت میں گزاری ہے۔ تو ایسے ڈھونڈ کر آنے والے
آئے بھی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے فیملی پریشر، انکم چلی گئی، دین ہاتھ سے جائے گا، چلو واپس جاتے ہیں، یہ کر کے جاتے ہیں. تو اس میں اگر اللہ عز و جل نے ہمیں اس دین کا پابند بنایا، بہت بڑی بات ہے. میں دو اور باتیں کرتا ہوں. تو ایک اور بات، ضروری بات، جس سے پھر ثابت ہو کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. آپ دوسرے ادیان سے، یہودیت، نصرانیت، اسلام کا موازنہ، کمپیریزن آپ ایک دوسرے دو سے کریں. یہودیت میں آپ کبھی چاہ کر بھی یہودی نہیں بن سکتے. کسی دن کسی بندے کو، یار مجھے لگتا ہے یہودیت سچا دین ہے، اسلام غلط ہے، ایسا کسی کا ہو جائے، اللہ بچائے رکھے، اعاذنا اللہ منہا، بچائے رکھے. اگر کسی کا ایسا دماغ پھر جائے، یا کوئی اور بندہ، اسلام کا نہیں، کوئی اور بندہ، بدھ ہو، جین ہو، کوئی اور ہو، وہ اگر دین پہ اس طرح یہودیت پہ کہے مجھے یہودیت میں دل آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہودیت سچا دین ہے، نہیں بن سکتا. آپ یہودی صرف نسلاً بن سکتے ہو. آپ کا اگر آپ کے والد صاحب یہودی ہیں تو ہی آپ یہودی ہو، آپ کے دادا یہودی ہیں تو ہی آپ یہودی ہو. میں شادی کر کے یہودی بن جاتا ہوں، نہیں بن سکتے، دروازے بند ہیں. اسلام، کلمہ پڑھو، اسلام میں آ جاؤ. مان لو کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہیں، پوری زندگی میں نے شرک کیا ہے، میری قبر میں 2 ٹانگیں ہیں، اب تب میں نہیں، کوئی بات نہیں. 99 قتل کر لیے تھے پھر بھی 100واں قتل کیا پھر بھی معافی ملی. ایسے کئی قصے ملیں گے آپ کو. اسلام نہیں، ایسا نہیں. اسی حساب سے آپ نصرانیت کے بارے میں دیکھیں. نصرانیت میں آپ کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ شادی کر کے آپ نے اپنی بیوی کو نصرانی کے طور پر، عیسائی کے طور پر لا لیا بس. اسلام آپ کی نہیں بن رہی اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے، کوشش کرو نبھانے کی، نہیں ہوتی ٹھیک ہے، جانے دو، ایک دوسرے کا راستہ الگ کر دو، طلاق لے لو، خلا چاہیے خلا لے لو، آپ جا کے دوسری جگہ شادی کر لو، آپ جا کے دوسری جگہ شادی کر لو. آپ کی بھی زندگی اچھی ہو، آپ کی بھی زندگی، دعائیں بھی یہی ہیں، تمنا بھی یہی ہے. کرسچینٹی میں نہیں، ایک مرتبہ آپ نے شادی کر لی، ختم، بیٹھ لو، بند کر لو، مرتے دم تک اب نہیں کھلے گئے. آپ بتائیں کون سا دن کامن سینس رکھتا ہے؟ آپ جب جتنی مرضی آپ کے، آپ چاہو شادی کر لو، نہیں بنتی توڑ لو. کوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دھڑلے کے ساتھ طلاق کر دیں، نہیں، میں وہ نہیں بول رہا. میں کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کی نہیں بن رہی، آپ نے 1000 کوشش کر لی، ٹھیک ہے یار، طلاق کا راستہ کھلا ہوا ہے. نہیں، ہسبینڈ نہیں چھوڑتا مجھے، تکلیف بھی دیتا ہے، باندھ کے بھی رکھتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، خلا لے لو، خلا بھی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، قاضی کو بلواؤ، 2 منٹ میں ہو جائے گا کام. اتنا آسان دین. اسی حساب سے دوسرے دین کو دیکھیں جا کر کے. کرسچینٹی کی بات کر لیں، 1 in 3 3 in 1، 3 میں 1، 1 کا 3، کیا بولتے ہیں اس کو؟ قرآن نے خود کہا اس بارے میں کہ اللہ عز و جل کو 3 ثالث ثلاثہ مت کہو. 3 میں کا ایک اللہ عز و جل نہیں ہے. اللہ عز و جل ایک، اکیلا، نہتا، تنہا، لا الہ الا اللہ. پھر قل هو اللہ احد، ایک طرف کرسچینٹی میں دیکھ لیں جا کر کے آپ 3 خدا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. پھر تھوڑا سا اور آگے جائیں، جہاں ہم رہتے ہیں پتہ نہیں 365 کروڑ، ٹھیک ہے، 3 کروڑ 36. اب آپ بتاؤ دوسری ایکسٹریم پہ جاؤ. دوسری ایکسٹریم، یہ ایک ایکسٹریم ہوئی جہاں پہ 3 10 10 20 20 100 سینکڑوں خدا. اس کی دوسری ایکسٹریم پہ جاؤ، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو ملحد، ایتھیسٹ، خود سے کائنات وجود میں آ گئی، ایوولوشن ہوا، بینگ ہوا، کائنات وجود میں آ گئی، ہم بھی بس ایسے ہی آ گئے. ہمارے باپ دادا 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 اوپر جاتے جائیں تو ایک زمانے میں وہ چمپنزی تھے، گوریلا تھے، وہاں سے. کامن سینس. یہ صحیح لگتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں کائنات خود سے وجود میں آ گئی، یا وہ صحیح لگتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں 1 in 3 3 in 1. نہیں، یہاں وسط، یہاں ہے، بیچ کا یہ راستہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اس جیسا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس سے پھر ہاں سمجھ میں آتا ہے یار، کامن سینس ہو تو ایک ہو. جیسے ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ایک ساتھ 2 سمتوں میں چلا، کہیں دیکھا ہے کبھی ہم نے کسی
گاڑی کو 2 اسٹیئرنگ ویلز کے ساتھ بازو بازو 2 ڈرائیور بیٹھ کے تو ادھر چل میں ادھر چل, نہیں, ایک ہی اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے. بھلے ہی آپ وہ 2 ڈرائیور والی مثال تھوڑی ہٹا کے بولنی پڑتی ہے. پہلے زمانے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے. اب وہ پلٹ کے آ کے بولتے ہیں 2 ڈرائیور تو ہوتے ہیں, ایک رات کو چلاتا ہے ایک دن کو چلاتا ہے. تو دور کا سفر ہو تو 3 ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, اسٹیئرنگ ویل کتنے ہوتے ہیں, ایک ہی ہوتا ہے. گاڑی کتنی دشاؤں میں جا رہی ہے, ایک ہی دشا. تو ایک اللہ. تو یہ وسطیت والا دین ہے. اسی حساب سے یہ جو دین ہے ہمارا, اس کو لے کر کے تھوڑی بہت ہم اپنے خود اندر گلٹی محسوس کرتے ہیں. خود نہیں یار, ہاں دین اگر یہ سچا ہے بھی تو اس دین میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو آج کی ڈیٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پر کوئی اگر زنا کرے, شادی شدہ ہو, تو پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دو. یہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چور, ہاتھ کاٹ دو اس کا. یا اس طرح کیا, کسی نے کسی کا خون کیا, جانے دو نا, لائف امپریزنمنٹ دو اس کو, زندگی بھر جیل میں رکھو. یہ کیا آپ اس کو بھی سولی چڑھاؤ گے کیا؟ ارے اس نے کان کاٹا تو آپ بھی کان کاٹو گے کیا؟ اس نے ناک کاٹی. بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہم لوگ خود, باہر کو تو چھوڑو, باہر کے لوگ تو اسی چیز کو لے کر اٹیک کرتے ہیں. اور باہر کے لوگوں نے اتنا اٹیک کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز اب دماغ میں گھر, ہاں بات تو صحیح ہے, کچھ نہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. واللہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں نا, مرتد کو مار دینا, زنا کو, اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں ایک قدم اور اسٹڈی کر کے دیکھیں. 2 باتیں ملیں گی آپ کو, بلکہ انفیکٹ کئی باتیں ملیں گی آپ کو. میں 2 موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں اس کے ساتھ. ایک, یہ جو سزائیں ہیں نا, ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اللہ عز و جل نے لیجسلیٹ کی ہیں, ایسا نہیں ہے. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. یہ جو کسی نے اگر کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لے لی جائے گی, اس کو بھی مارا جائے گا. یا پھر اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کیا جائے گا. شادی شدہ والے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کو ہلاک کیا جائے گا. ہماری اپنی سزائیں نہیں ہیں یہ جن 2 اور ادیان کی بات کر رہے ہیں نا, یہودیت و نصرانیت, وہاں سے آئی ہیں یہ. تو ان کی اپنی شریعت میں بھی یہ سزائیں تھیں. وہ واقعہ تو آپ کو پتا ہوگا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا, بڑے اونچے خاندان سے تھا وہ, اس نے زنا کیا ہوا تھا. تو اس کو جو ہے ایسے ہی اس کو گدھے پر بٹھا کے کالک پوت کے تھوڑا سا چکر گھماؤ, چھوڑ دو, یہ مطلب کرنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا نہیں, یہ اونچے لوگوں کا, اونچے خاندان کا بیٹا ہے, یہ اونچے خاندان کا لڑکا ہے, اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یوں سلوک کیا جائے گا, جبکہ ہماری تورات میں یہ حکم ہے کہ اس کا قتل کیا جائے. تو کہا نہیں, کہاں تورات میں. عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ٹھیک ہے تورات لاؤ, دیکھتے ہیں اس میں ہے کہ نہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لے کر آؤ تورات. تو تورات لائی گئی, کھول کر کے پڑھی جانے لگی. جہاں پہ وہ زنا پر رجم کا حکم لکھا ہے اسی پہ انگلی رکھتا ہے بندہ. کہتا ہے دیکھو نہیں, کہیں نہیں ہے, دیکھو یہ دیکھو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ, ایسے انگلی رکھے اسی پہ انگلی. عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر کے کہا, خود سے نہیں کہا, دیکھیں کیسے ادب ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکے سے کہا, اس بندے کو انگلی ہٹانے کو کہو. وہ انگلی ہٹایا, پتا چلا کہ رجم کی سزا وہاں سے آئی ہے. ہم نے نہیں دی وہ, تو ہم نے بس باقی رکھا ہے. اور وہ زنا, اس کی آپ اس کی کیمسٹری یا اس کی ڈیٹیل میں جائیں آپ, اللہ المستعان. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کا آروپ لگایا ہے, 4 گواہ لے کر آئے. ایسے ہی نہیں, 4 گواہ جو یہ بتلائیں کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے عضو کو اس کے عضو کے اندر جاتے دیکھا. کون ہوگا یہ؟ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ناممکن. بھئی اگر کسی نے کسی کو اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کیا ہمیشہ ضروری ہے کہ 4 وہ دیکھے گا جا کے دوسروں کو بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا. ایک صحابی آئے, کہا کہ میری اپنی بیوی نا ایسا, اس کو میں نے گندی حرکت کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ, ورنہ کوڑے تمہیں پڑیں گے. کیونکہ بہت بڑا الزام ہے, وہ کسی عورت پر تہمت ایسے نہیں لگا سکتے آپ. تو صحابی نے کہا پلٹ کے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بستر میں دیکھوں اور اس سمے میرا دماغ خراب ہو رہا ہوگا, میں اس کو قتل کرنے کی سوچ رہا ہوں گا, وہ چھوڑ کر میں جاؤں 4 گواہ ڈھونڈ کے لے آؤں. تب یہ سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی.
سورۃ النور کا پہلا رکوع پڑھے، الزانی والزانیۃ لا، ہاں الزانی والزانیۃ لا ينکحها الا زان، پڑھیں آپ، بڑی پیاری آیات، اس میں صاف 4 گواہ لے کر ہے. کہاں سے لائے گا انسان؟ یہ کیوں رکھی 4 گواہ؟ اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. حکمتوں پر اگر بات کرنے جائیں تو پھر ثابت ہو کہ دین اسلام سے بڑھ کر، دین اسلام سے اچھا کوئی اور دین نہیں ہے. اتنا زبردست دین. خیر، تو یہ جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو لے کر کے ہمیں باہر جب جائیں گے ہم لوگوں سے آج کے درس کے بعد انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں گلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہاں وہ بات تو ہے اسلام میں. نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے. پورے قرآن میں لگ بھگ 6686 غالباً آیات ہیں. 6000 مان کے چلیں آپ، 6500 6000 ایسا کچھ بھی مان کے چلیں. اس میں سے صرف اور صرف 80 آیات کچھ ایسی ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر بات کرتی ہیں. 80. اب آپ کوئی میتھمیٹکس میں جینیس ہو تو بتائے ایوریج کیا ہوگا؟ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا نہیں ہے. اس کی میں مثال دوں آپ کے سامنے. انڈین پینل کوڈ، IPC، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن، پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن غلط ہے؟ نہیں. یا پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن بربریت کا حکم دیتا ہے کیا؟ نہیں، سارا صحیح ہے. انڈین پینل کوڈ کی یا کانسٹیٹیوشن کی اتنی موٹی بک میں اتنے کچھ صفحات ہوں گے، 10 20 50 کچھ صفحات ہوں گے. ان میں لکھا ہوگا کہ بھئی اگر کوئی کسی کا یہ کرے تو اس کی یہ سزا، وہ کرے تو وہ سزا، دھارا یہ لگے گی. سنتے رہتے ہیں نا، دھارا لگی کر کے وہ کتنے ہیں؟ وہ بس اتنے ہی جس میں پینل سزا ملتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے، بہت کم. تو پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن تو اپنی جگہ صحیح ہے. ویسے ہی پورے کا پورا قرآن رحمت سے اور اللہ عز و جل کی کبریائی سے اور پھر احکام سے بھرا پڑا ہے. 80 آیات کچھ ہیں، اس کو آپ لے کر کے واویلا مچاتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں آپ کا دین، میں 2 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے تک بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کو لے کر کہتے ہو کہ آپ کا دین جو ہے ساری غلط تعلیمات دیتا ہے، جہاد کو لے کر کے ایسی الٹی سیدھی باتیں. یہ جہاد کو لے کر کے ہم بھی اتنا کم جانتے ہیں کہ ہم خود گلٹی یہ سوچتے ہیں. نہیں، سب سے بڑا جہاد ایک انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرے. صبح کو اٹھنے نہیں ہوتا اس کو، فجر کو جہاد، وہ جہاد. فجر کی نماز اذان ہو رہی ہے، کمبل اوڑھ کے سوتا ہے، اندر سے ضمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ بولتا ہے جاگ جا، عادت ڈال لے فجر کی، نہیں کر سکوں گا. شیطان آ کے وسوسہ کان میں، آج ایک تو رات دیر سے سویا ہے، آج ایک دن جانے دے، صبح اٹھ کے تجھے کہیں جانا ہے. نہیں، یہ اپنے آپ سے جہاد. یہ جہاد اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے، نفس غلطی پر ابھارتا ہے. لڑکی کو تاڑتے بیٹھا ہے بندہ، یوٹیوب پہ کچھ گندا دیکھتے بیٹھا ہے بندہ. نہیں یار بس کرو، نہیں یہ آج ایک دن، نہیں بہت ہو گیا، آج ایک دن نا. یہ گندے خیالات اس طریقے سے آئے، اس کے خلاف جب ہم اپنے آپ کی اندر سے آواز اٹھاتے ہیں میں نہیں کروں گا، اذان کا وقت ہو رہا ہے، ایک کام کرتا ہوں سو جاتا ہوں، نماز سو کے نکال لوں گا، گھر میں پڑھ لوں گا. نہیں، اس سے فائٹ کرو آپ، یہ جہاد ہے آپ کا. اسی حساب سے شیطان، میں نے کہا تھا شیطان آپ کے وسوسے ڈالتا ہے بار بار، اس سے جہاد کرو. اسی حساب سے آپ کا جہاد، باتیں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی حساب سے آپ کا جہاد آپ کے اپنے ہی اندر رہنے والا مسلمان نما انسان. مسلمان تو ہے، نماز وماز دیکھے تو، مگر نہیں، اندر سے اسکیمنگ کرتا ہے اسلام کو ڈھانے کی، اسلام کو برباد کرنے کی. ہے دیکھنے کو تو مسلمان لگتا ہے مگر کیچڑ اسلام پر ہی اچھالتا رہتا ہے. اس کے خلاف مار دھاڑ کا جہاد نہیں، سمجھاؤ، بات کرو اس سے. اسی حساب سے کتنے، دیکھیں میں نے کتنی کیٹیگریز بتائی ہیں. جہاد عن النفس، آپ کے اپنے نفس سے جہاد، پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاد آپ کے شیطان کے وسوسوں سے جہاد. اس کے علاوہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان رہ کر کوئی مسلمانوں کے اندر مسلمان کی جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی ہے تو اس کے خلاف، بھائی ایسے مت کرو، اپنا نام خراب ہوگا، اسلام کا نام خراب ہوگا، یہ رک جاؤ نا، وہ جہاد. اس کے علاوہ ایک اور جہاد، وجاہدہم بہ جہادن کثیرا. بھی جو یہاں پہ لفظ آیا ہے نا، علماء کہتے ہیں قرآن، یعنی کفار کے ساتھ جہاد. ہم کفار اور جہاد ایک ہی سانس میں، وہ لفظ دونوں الفاظ لے لینا، لگتا ہے لوگوں کو کہ نہیں مار دھاڑ کی بات، نہیں، قرآن
قرآن کے ساتھ بٹھاؤ سامنے والے بندے کو, دیکھو بھائی قرآن اتنی اچھی باتیں کرتا ہے, قرآن یہ ہے, قرآن ایسا ہے, آپ کے لیے رحمت ہے, آپ کے لیے شفا ہے, قرآن اللہ عز و جل کا نازل کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے. یہ باتیں کر, یہ جہاد, وجاہدہم بہ جہادا کثیرا. اس کے بعد کہیں جا کر ایک کیٹیگری آتی ہے جس کو لے کر کے واویلا مچایا گیا ہے کہ تم جہاد کی بات کرتے ہو. وہ جہاد ہے اصل میں کون سا؟ آخری والا جہاد. کون سا ہے وہ؟ جب آپ میدان جنگ میں ہوں, گھر میں نہیں, بیٹھے بیٹھے بوم نہیں, میدان جنگ میں ہوں, سامنے والا آپ سے لڑ رہا ہے, ہتھیار نہیں ڈالے اس نے, ہتھیار ڈال دیا, آپ کا جہاد بند نہیں کرو گے آپ. وہ اسلام کے خلاف آپ سے لڑائی کرتے ہوئے جنگ میں, عام حالات میں پیس جہاں ہے, امن شانتی کے ساتھ لوگ رہتے, نہیں, بالکل نہیں کر سکتے. ویسا کرنے والا اسی کے بارے میں آئے, کتبنا علی, کیا ہے وہ, ابھی تو میں نے آیت پڑھی تھی, علی بنی اسرائیل. وہ ایک بندے کو مارو گے گویا ساری دنیا کو تم نے مارا ہے, سارے انسانوں کو مارا تم نے. تو وہ جہاد جو ہے اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ آپ سے جنگ کے, کوئی خود سے اٹھا کر کے ہتھیار لے کے آ جائے. نہیں نہیں نہیں, کوئی خود سے آ کر کے مسجد کے سامنے, جیسے نیوزی لینڈ وغیرہ میں کچھ دفعہ ہوا تھا, ڈھائیں 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 کر کے مسجد کے سامنے, نہیں, وہ جہاد وہ بندہ کر رہا ہے, اس کے خلاف جہاد نہیں. اس کو لے جا کے پولیس کے حوالے کرو, وہ پولیس اس کا کام کرے گی. اور ویسے ہی یہ جو ہاتھ کاٹنے کی بات میں نے کہی, رجم کرنے کی, میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ آخری بات ہے, میں اور آپ نہیں کریں گے. اس کو لے جا کر کے اس شخص کے حوالے کریں گے جس کو ولی الامر کہا جاتا ہے, امیر المومنین جو ہوتے ہیں ان کو. وہ پھر دیکھیں گے کہ بھئی کیا ہے کیس, ماجرا کیا ہے, دونوں طرف سے باتیں سنی جائیں گی, گواہیاں ہوں گی, پھر اس کے حساب سے ثبوت پیش کیے جائیں گے, وہ فیصلہ لیں گے. میں اور آپ اٹھا کر کے گولی, وہ تلوار نکال لی, گن تھان لی, مار لیں, نہیں, یہ سب غلط. اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ اسے برداشت کرتا ہے اسلام, بلکہ ایسا کرنے والے کو 5 سزائیں, ایسا کرنے والے کے لیے 5 سزائیں آتی ہیں. تو پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں. دین اگر سمجھیں گے, میں انشاءاللہ کسی اور دن جب آپ کے سامنے آؤں گا تو آپ کے سامنے شریعت پر بات کروں گا کہ کیوں اپنی شریعت ہی سب سے بیسٹ شریعت ہے. آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ میں سے کچھ تو یقیناً جانتے ہوں گے اس بات کو, میں آپ کو کم نہیں آنک رہا, پتہ چلے گا ہمیں تب کہ سچ مچ شریعت محمدی سے بڑھ کر کوئی اور شریعت نہیں ہو سکتی. کتنی بیلنسڈ شریعت ہے, اتنا بھی ادھر نہیں, کسی پر بھی ظلم نہیں, نہ ادھر نہ ادھر. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کو سچ مچ بہت اچھے طریقے سے دل کھول کر صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمارا دل اسلام پر ٹھکا دے. اللہ عز و جل ہمارے دل میں اسلام اتنا پیوست کر دے کہ کچھ بھی ہو جائے, دین اگر روح جاتی ہے جائے, جان جاتی ہے جائے, اسلام نہ جائے. وہ بولتے ہیں نا, جان جائے پر پران نہیں, جان جائے پر اسلام نہ جائے. یہ ہمارا موقف ہو, ایسی ہماری زندگی ہو. اللہ سے دعا کریں کہ جب اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے, مسلمان بنا کر امن شانتی کے ساتھ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ کرے اللہ عز و جل تو پوری خیریت کے ساتھ امن والی شانتی والی موت عطا فرمائے, اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہماری موت آئے. آمین اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.